بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو بحث شروع ہے یا سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے طریق لبیک کے اوپر کہ جو شہباز شریف جا کے میکرون کو ملا ہے اور وہ جس گرم جوشی سے مل رہا ہے، یقین مانے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ان میں بالکل ہی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک سریعام کھلا فتویٰ دیا ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اس نے کیوں کہا، کس لیے کہا، ٹھیک کہا یا غلط کہا، اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، سب اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں کہ جو حافظ سعد رضوی صاحب نے شہباز شریف کے بارے میں کہی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو سنو، پھر جا کے آگے اس کی تھوڑی دلیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ پہلے وہ ویڈیو سنو۔ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے واضح الفاظ میں فتویٰ دے دیا ہے کہ جو آدمی اس ملعون گستاخ کو جا کے ملتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو جو کچھ کرنا ہے، میں نے فتویٰ دے دیا ہے، یہ حافظ سعد رضوی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اور ایسے فتوے کے اوپر اکثر علماء کرام کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یار یہ جوش خطابت میں آگے کسی کو بھی کافر کرا دیتے ہیں۔ تو آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ناظرین، میں کچھ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے تو اس شہباز شریف کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک گستاخ کو جا کے ملا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں، جو دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ شخص، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ یعنی کہ شہباز شریف ہے، یا جو بھی لیڈر ہے، وہ جا کے یہود و نصارہ کسی کو بھی ملتا ہے، بشرطے کہ ایک شرط ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ان کے دل میں وہ چیز ہے کہ ہم کیوں مل رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، وہ بالکل مسلمان نہیں ہیں، ان کو ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، میں ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، یقیناً آپ مسلمان ہوں گے۔ جو علماء کرام اگر مجھے سنتے ہیں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، میرے پاس دینی علم بالکل نہیں ہے، ٹھوس ثبوت ہے میرے پاس، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے تو یقیناً ان کے گھر میں قرآن پاک بھی ہوگا، نہیں تو وہ اسے موبائل کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی ترجمہ تفسیر نکال سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہے تو آپ قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک کی 51 نمبر سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، آپ وہ نکالیں، میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، یا پاکستان کے جتنے بھی موجودہ حکمران ہیں کیا ان کا اسلام سے تعلق ہے یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر رکھوں گا، تفسیر ابن کثیر۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی مسئلے کو، تفسیر ابن کثیر، یعنی کہ یہ بریلویوں کی نہیں ہے، اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت کا جو ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ناظرین، اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو بہت سارے جو لبرل ہیں وہ غلط لیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی اس سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ کسی بھی یہود و نصارہ سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے تعلقات بھی رکھے، کاروبار بزنس بھی کیا، معاہدے بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ سکتے، دوستی بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ یہ آیت کیوں اتری، کیوں ضرورت پڑی، کیوں اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے تعلقات مت رکھو، ایک شرط کے اوپر، اگر وہ شرط تو آپ لوگوں کے اندر ہے تو پھر آپ انہی میں سے ہو، جیسے کہ آپ یہود و نصارہ ہو، اگر یہود و نصارہ ہیں تو پھر مسلمان نہیں ہیں۔
تو اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پوائنٹ جو ہے وہ اٹھاتا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں تم اس سے بچنا چاہیے کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو اور تم اللہ کے نزدیک یہود و نصارہ بن جاؤ۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مراد اسی آیت کے مضمون سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرب نصرانیوں کے ذبیحہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی، جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ تو لپک لپک کر پوشیدہ طور پر ان سے ساز باز اور محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ دل میں کھوٹ ہے تو وہ ان سے چھپ چھپ کے لپک لپک کے یہود و نصارہ سے، یعنی مکہ والوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ کرتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ آپ بھائی کفار سے کیوں ملتے ہیں، چھپ چھپ کی کیوں ملتے ہیں، آپ تعلقات ان سے کیوں بناتے ہیں۔ تو غور کرنا ناظرین، تو وہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر یہ لوگ غالب آ گئے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم ان سے تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں پہ غالب آ گئے تو پھر ہماری تباہی کر دیں گے، ہم کو ختم کر دیں گے، اس لیے ہم ان سے مل ملاپ رکھتے ہیں، ہم کیوں کسی سے بگاڑیں۔ ناظرین سنو آپ کہ جب اس کی تفسیر میں جاؤ تو واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے تعلقات رکھنے میں برائی نہیں ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں برائی نہیں ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں، معاہدہ کرنے میں، بزنس کرنے میں، تعلقات رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ یار اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، یہ پیسے والے ہیں، یہ دولت والے ہیں، یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے لیے اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ وہ آپ انہی میں سے ہو، یہود و نصارہ سے ہو، آپ لوگوں کو میرے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ آج شہباز شریف میکرون سے کیوں مل رہا ہے؟ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ایک گستاخ ہے۔ عمران خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میکرون نے گستاخی کی، پھر بھی وہ کہتا ہے انٹرویو میں کہ میری خواہش ہے کہ میں میکرون کو ملوں، اور شہباز شریف جا کے مل رہا ہے۔ کیوں؟ عمران خان نے واضح کر دیا تھا، یہی خواہش لے کے شہباز شریف کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہم فرانس سے تعلقات ختم کرتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم کو یہ نقصان پہنچائیں گے، یہ پیسہ بند کر دیں گے۔ کیا یہ اس آیت سے ان کا نظریہ ٹکرا نہیں رہا ہے؟ کیا ان کی سوچ جو یہ لے کے جاتے ہیں اس سے ٹکرا نہیں رہی؟ پھر کیوں نہ کہیں علماء اکرام تنقید کرتے ہیں علماء اکرام کے اوپر کہ یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، یہ اپنے جیب سے فتویٰ دیتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر بتا دیتے ہیں، آپ لوگوں کے، آپ لوگوں کے عمل کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، علامہ خادم حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ اللہ والے بنو تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں فرشتے آپ کی مدد کے لیے کیسے نہیں آتے۔ شہباز شریف نے جو میکرون سے ملاقات کیا ہے، یقین کا جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ہاں کسے حد تک مسلمانوں کو یہ شاید برداشت بھی ہو جاتا کہ ایک نارمل ملاقات ہوتی، کوئی ایک بڑی کانفرنس ہوتی، دوسرے ممالک کے سربراہان ہوتے، وہاں شہباز شریف بھی چلا گیا ہوتا، بائی دا وے ہاتھ بھی دے دیتا، ایک روایتی طور پہ، ایک فارمیلٹی کے طور پر مل بھی جاتا، آگے نکل جاتا۔ وہ ایسے گرم جوشی سے مل رہا ہے کہ جیسے وہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے۔ اس کی اتنی غیرت ختم ہو گئی کہ وہ جو میکرون ہے وہ شہباز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ یار کتنی بغیرت قوم کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے، کتنی بغیرت لیڈر کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے کہ ان میں بالکل ہی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے جو فتویٰ دیا وہ بالکل ٹھیک دیا، کوئی شک نہیں ہے اس میں 100% اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ جو بھی آدمی اس کے اوپر جو بھی فتویٰ لگاتا ہے لگائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے حافظ سعد رضوی صاحب نے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔